اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، ہم سورۃ النبأ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ اب تک ہم نے اس سورہ کی 11 آیات سے 10 آیات کی تفسیر سے آشنائی کا شرف حاصل کیا۔ آج کے درس کا آغاز ہم آیت نمبر 11 سے کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا۔ ارشاد خداوندی ہے وجعلنا النہار معاشا، میں نے دن کو طلب رزق کے لیے بنایا۔ دن کو جو میں نے خلق کیا طلب معاش اور کسب رزق کے لیے بنایا کہ انسان دن میں اپنی تمام تر توانائیوں کو بروئے کار لائے اور اپنی ذاتی توانائی سے، اپنی صلاحیت سے اپنے رزق کو تلاش کرے اور اس کو حاصل کرے، اور دیگر اپنی زندگی کی تمام ضروریات کو وہ دن کی روشنی میں حاصل کر سکے۔ اس سے پہلے کی آیت میں یعنی آیت نمبر 10 میں نے عرض کیا تھا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ نے رات کو لباس قرار دیا، یعنی انسان کے لیے باعث آرامش، باعث سکون، باعث اطمینان بنایا۔ یعنی گویا رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی اور دن اللہ نے کام کے لیے بنایا۔ اگر دن کا سلسلہ مسلسل جاری رہتا تو انسان کا جسم بھی ایک مشین کی طرح ہے، تو وہ جلدی تھک جاتا اور وہ تمام تر چیزیں جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ ان کو حاصل نہ کر پاتا، کیونکہ جسم اس کا ساتھ نہ دے پاتا۔ اس لیے اللہ نے رات کو بھی خلق کیا کہ جب انسان تمام روز کام کرنے کے بعد، زحمت و مشقت کو انجام دینے کے بعد جب اس کا جسم تھک کر چور ہو جائے تو پھر ایک ایسا سلسلہ بھی جاری ہونا چاہیے کہ جس سے اس کے جسم کو سکون اور آرام مل سکے۔ اور رات صرف جسم کو سکون عطا نہیں کرتی بلکہ رات انسان کو ذہنی طور پر بھی سکون عطا کرتی ہے۔ جب انسان رات کو سوتا ہے اور جب صبح وہ اٹھتا ہے تو ذہنی طور پر بھی وہ تر و تازہ اور جسمی اعتبار سے بھی تر و تازہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ اس لیے ارشاد ہو رہا ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، میں نے دن کو کسب معاش کے لیے بنایا۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور میں نے تمہارے سروں پر 7 محکم آسمان خلق کیے۔ یہ 7 محکم آسمان، یہ 7 سائے، 7 پردے کہ جو سائے کے عنوان سے خداوند عالم نے انسان کے اوپر خلق کیے آسمان کی شکل میں۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور میں نے اس آسمان دنیا پر جو دنیا سے ہمیں دکھائی دیتا ہے، یہ آسمان یعنی یہ 7واں آسمان دکھائی دیتا ہے، تو ارشاد خداوندی ہے وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، میں نے ایک چراغ خلق کیا اور اس چراغ میں ایک حرارت پیدا کی۔ اس چراغ سے مراد کیا ہے؟ آفتاب ہے۔ یعنی گویا خداوند عالم ہمیں بتانا یہ چاہتا ہے کہ میں نے اس آسمان دنیا پر آفتاب کی قندیل خلق کی، آفتاب کی قندیل آویزاں کی، تاکہ ایک چراغ کی شکل میں
رات کو تاریکی کو دن کی روشنی میں بدلے، اور دن کی روشنی میں جب رات کی تاریکی بدلے گی تو پھر اس سے دن کی روشنی میں انسان اپنے رزق کو تلاش کر سکتا ہے۔ اور اسی آفتاب کی روشنی میں خداوند عالم نے حرارت پیدا کی، جس حرارت سے تمام کائنات فیضیاب ہوتی ہے۔ یہ پرند، انسان، اشجار، تمام پوری کائنات اس کی حرارت سے فیضیاب ہوتی ہے۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ بعض موجودات دنیا کی بقا حرارت آفتاب پر منحصر ہے۔ اگر آفتاب کی حرارت سلب کر لی جائے تو یہ بعض موجودات اپنی زندگی کو کھو دیں گے، اپنی زندگی کو آگے نہ بڑھا سکیں گے۔ پھر ارشاد ہوا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے بادلوں سے پانی نازل کیا، اور بہت زیادہ مقدار میں نازل کیا، یعنی گویا ہم نے بادلوں سے بارش نازل کی، اور خوب بارش ہم نے کی۔ یہ کیوں کی؟ یہ کیوں اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا؟ کیوں اللہ نے بادلوں سے پانی نازل کیا؟ خود خداوند عالم اگلی آیت میں ارشاد فرما رہا ہے لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ میں اس پانی کے ذریعے سے زمین سے دانہ اگاؤں، اور طرح طرح کے اشجار، طرح طرح کے میوے سبزی جات اگاؤں۔ پانی جو ہے وہ مائع حیات ہے، پانی مائع حیات موجودات کائنات ہے۔ پھر ارشاد ہوا وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، اور میں نے جنگل خلق کیے، میں نے باغ خلق کیے اور گھنے جنگل خلق کیے۔ خداوند عالم کی کوئی بھی تخلیق بے مقصد نہیں ہے، کوئی بھی موجود بے مقصد نہیں ہے کائنات میں۔ جنگلات میں اگر انسان جائے تو اللہ نے طرح طرح کی جڑی بوٹیاں، ادویات اللہ نے خلق کی ہیں، ان سے حیوانات بھی مستفید ہوتے ہیں اور انسان بھی مستفید ہوتے ہیں۔ پھر ارشاد ہوا اِنَّ یوم الفصل کان میقاتا، اور بے شک روز جزا آنے والا ہے، روز جزا آئے گا، کان میقاتا، اس کا وقت بھی معین ہے، اس کا مکان بھی معین ہے، زمان اور مکان دونوں معین ہیں روز جزا کے، روز عدالت کے، روز انصاف کے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، اور اس روز جو ہوگا کیا ہوگا؟ ایک سور پھونکا جائے گا، جس سور پھونکے جانے کے نتیجے میں تمام انسان دوبارہ سے زندہ ہوں گے، اور اپنی قبروں سے اٹھنے کے بعد فتأتون افواجا، اور گروہ در گروہ مہچانے میدان حشر کی طرف روانہ ہوں گے تاکہ حساب و کتاب کا مرحلہ شروع ہو۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، آیت نمبر 19، وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور آسمان میں کھول دیے گئے دروازے، کھول دیے گئے، فَكَانَتْ أَبْوَابًا، تو آسمان میں جو چیزیں کھولی گئیں وہ کیا تھیں؟ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، وہ دروازے تھے۔ یعنی کیا مطلب؟ کہنے کا مقصد یہ ہے، یہاں پر فتحت سے مراد کیا ہے کہ جب یہ آثار قیامت میں سے ایک اثر ہے کہ جب قیامت آیا چاہے گی، تو ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں آثار قیامت میں سے کہ یہ ہے کہ آسمان میں کیا شگاف وارد ہو جائیں گے، یعنی بڑی بڑی دراریں پڑ جائیں گی آسمان میں۔ اسی آسمان میں دراریں پڑیں گی جس آسمان میں خداوند عالم جس آسمان کی طرف متوجہ کر کر، جس آسمان کی تخلیق کی طرف متوجہ کر کر خداوند عالم نے ان افراد کو جواب دیا ہے جو اللہ کی تخلیق میں نقص نکالنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ان کو اللہ نے کہا تقریباً سورہ ملک میں ارشاد ہے کہ دیکھو، آسمان کی طرف دیکھو، اور ایک بار نہیں پھر دوبارہ دیکھو، کیا تمہیں آسمان میں کہیں کوئی درار نظر آتی ہے؟ جس آسمان کی طرف خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو، آسمان کی طرف دیکھو، ایک بار نہیں پھر دوبارہ دیکھو، کیا تمہیں کہیں آسمان میں کوئی درار، کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ اسی آسمان کے حوالے سے اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے کہ جب قیامت آیا چاہے گی تو ایک اثر یہ ہوگا کہ جس آسمان میں بال برابر بھی درار نہیں پائی جاتی، لیکن جب
قیامت آیا چاہے گی تو اس کے آثار میں سے ایک اثر یہ ہوگا کہ ایسی صاف و شفاف آسمان میں بڑی بڑی دراریں پیدا ہو جائیں گی، اور وہ دراریں اس قدر بڑی ہوں گی کہ وہ دروازے معلوم دیں گے کہ جیسے آسمان میں مختلف دروازے کھل گئے ہوں، اسی کی تشبیہ دی جا رہی ہے، یعنی دروازے سے ان دراروں کو تشبیہ دی جا رہی ہے۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور ایک آثار قیامت میں سے یہ ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، حرکت میں آ جائیں گے پہاڑ، اور متلاشی ہو کے ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گے۔ یہاں پر ہے فکانت سرابا، اور کیا ہے وہ سراب کی طرح ہو جائیں۔ سراب کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی انسان اگر کہیں ریگستان میں ہو، اور ریگستان میں جب وہ بہت پیاسا ہو جائے تو کبھی کبھی سورج کی روشنی میں دور سے اسے ریت پر جب روشنی پڑتی ہے تو ایسا نظر آتا ہے دور سے کہ جیسے وہاں پانی ہے، یعنی جو چیز دور سے نظر آئے کہ وہ چیز ہے، لیکن جب اس چیز سے نزدیک ہوا جائے تو وہ چیز حقیقت میں کچھ اور ہوتی، تو اسے کہتے ہیں سراب۔ دور سے پانی دکھائی دے لیکن جب قریب پہنچے تو وہ ریت نظر آئے، اسی کی یہاں مثال دی جا رہی، تشبیہ دی جا رہی ہے کہ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، جب پہاڑ متلاشی ہو جائیں گے، روئی کی طرح ہو جائیں گے، تو روئی کی طرح ایک طریقے سے وہ دور سے پہاڑ نظر آئے گا، لیکن جب قریب جایا جائے گا تو وہ پہاڑ نہیں ہوگا بلکہ وہ روئی ہوگی، اور روئی بھی ایسی کہ جو از ہم پاشیدے، یعنی ایک دوسرے سے بالکل جدا ہو جائے گی۔ اس طرح سے جو ہے پہاڑ کی شکل وجود میں آئے گی۔ آج کا درس ہمارا یہیں تک رہے گا، کل انشاءاللہ یہیں سے ہم اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ پڑھنے والے تو جواز محمد والے محمد کا، حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کا، جناب زینب سلام اللہ علیہا کا، کربلا کے 72 شہداء کا، یہ کورونا وائرس کی وبا جو پھیلی ہے جلد از جلد اس کو ختم فرما اور ہم عزاداری کو انجام دے سکیں انشاءاللہ، جیسا کہ ہمارے مراجع نے ہمیں رہنمائی کی ہے، اور ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔